چیپٹر 9. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بہت ہی عظیم مرد خدا کی تبدیلی کے بارے میں دیکھا. اپوسٹل آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ، ایسا شخص جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ چینج ہو سکتا ہے. ہماری زندگی میں اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جس کے بارے میں ہم اکثر کہہ اٹھتے ہیں یہ نہیں بدل سکتا. کی خیال ہے؟ کئی بار یہ حرکتاں تو کئی بار یہ زندگی دے وچ جڑا چلن ڈیا ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہم سپر اسپرچل ہو کے بھی اس طرح سوچتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں خدا کی ایسی قدرت کا نظارہ ملتا ہے کہ ہی کین چینج اینی باڈی. میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا نیچر کے بارے میں عام ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لیے نیچر کو چینج کرنا بھی مشکل نہیں. سب کچھ چینج کر سکتا ہے. بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ نہیں. 18 سینچری میں 18ویں صدی میں اس انگلینڈ میں جب بہت بڑا ریوائول تھا، چارلس بردر جو تھے ان کی بہت زیادہ یہاں پہ خدمت رہی. انہی دنوں میں ایک گریٹ پریچر تھا یہاں انگلینڈ میں وٹ فیلڈ کے نام سے. تو ایک خاص ایک گروپ تھا جو اس کو بہت تنگ کرتا تھا. یہ نہ سمجھیں کہ اس دور میں لوگ خلاف نہیں تھے، اس دور میں بھی لوگ خدا کے لوگوں کے اگینسٹ بہت زیادہ ان کو تنگ کرتے تھے. تو وہ جہاں بھی جاتا انہوں نے جیسے اپنا بنا لیا تھا کہ اس کو تنگ کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں. تو جب بھی کہیں پتہ چلتا فلان جگہ پہ اس کا پروگرام ہے، کلام ہے، کنونشن ہے، تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ جس طرح عام پچھلے دور میں ہوتا تھا، گندے انڈے لے کے چلے جانے، ٹماٹر لے کے چلے جانے. اور بالکل یہ حقیقت ہے، آپ وٹ فیلڈ کے بارے میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس پر مارتے اور اس کی بارے میں ہوٹنگ کرتے ہیں. ان کا جو خاص ایک رنگ لیڈر کہہ سکتے ہیں نا، وہ جو تھا وہ اس کی آواز کی نقل کرتا تھا. اور اس نے اتنی پریکٹس کی اس کی آواز کی کہ وہ جب آنکھیں بند کر کے اگر اس کی آواز کو سنتے تو ایسے لگتا کہ جیسے وٹ فیلڈ بول رہا ہے. تو اکثر کیا کرتا کہ وہ جب بولتا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ایسے بولنا شروع کرتا. کبھی اسٹیج پہ چڑھ جاتا، کبھی جمپ لگا کے لوگوں کے درمیان میں آ جاتا، بہت اس کو تنگ کرتا. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، وہ ایک جگہ پہ پیغام دے رہا تھا تو وہ جو شخص تھا یہ جمپ مار کے تو اوپر آ گیا اسٹیج پہ. تو اس کے پیچھے پیچھے نا اس کی نقل کرنے لگا. ہی واز انڈر دا انوائنٹنگ آف دا ہولی اسپرٹ. تو خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اسی وقت ایسا خدا کا اس کو جھٹکا لگا کہ ہز لائف واز ڈرامیٹکلی اسی وقت چینج ہو گئی. اور اس وقت سے وہ بدل گیا اور خداوند کی سچ مچ خدمت کرنے والا. دین آفٹر ہی واز اے گریٹر سپورٹر آف وٹ فیلڈ منسٹری، اور اس کی خدمت میں اس کے ہمیشہ ساتھ رہا. تو خدا جو ہے کبھی بھی کسی کو چینج کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے. تو کبھی نہ سوچیں کہ یہ فلاں شخص نہیں ہو سکتا. آپ دعا کریں. اگر آپ کو ہارڈ لگتا ہے تو جسٹ کیپ پریئنگ فار دیٹ پرسن. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے لیے دعا کرتے رہیں. پالوس کی زندگی کا اور اس کی خدمت کا جو خاص پوائنٹ تھا، کامیاب خدمت کا کہہ سکتے ہیں، راز کیا ہے، سیکرٹ جو تھا، جب خداوند نے اس سے کہا تھا کہ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. دس از ہارڈ فار یو ٹو کک اگینسٹ دا گوٹ. کہ میرے ساتھ تیری ریزسٹنٹ جو ہے، میرے خلاف جانا تیرے لیے اچھا نہیں. ڈو ناٹ ڈو دیٹ، ڈو ناٹ ریزسٹ دیٹ. تو جب یہ خداوند نے اسے کہا تو لکھا ہے کہ اس نے آگے سے، جب انگلش میں لکھا ہے ان ٹریمبلنگ اینڈ اسٹونشنگ ہی آسکڈ دی لارڈ. اردو میں صرف لکھا ہے کہ اس نے خداوند سے کہا خداوند میں کیا کروں. لیکن انگلش میں بہت خوب لکھا ہے ٹریمبلنگ اینڈ اسٹونشنگ ہی آسکڈ دی لارڈ، لارڈ what should I do. یہ تھا کوشچن جس کے اس کی زندگی کو بدلا. کانپتے ہوئے
متعجب حیران کن کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس نے کہا نو، میں کیا کروں خداوند؟ اصل میں وہ کہہ رہا تھا کہ میری زندگی تو بدل چکی ہے، اب میں نہیں رہا بلکہ یہ تیری زندگی ہے، میں تو دمشق کی راہ پر ہی مر گیا، اب یہ تیری زندگی ہے، میں اس زندگی کا کیا کروں؟ دیٹ واز ہی آسکنگ ایکچولی، میں کیا کروں؟ یہ اس کی زندگی کا راز تھا۔ اس سوال نے خداوند نے کہا اٹھ جا دمشق شہر میں، جو کچھ تجھے کرنا ہے وہ تجھے سب کچھ بتا دیا گیا، سب کچھ لکھا ہے، گو۔ ہی واز سو اوبیڈینٹ، ایون دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر لکھا کہ اس کے ساتھی اس کو پکڑ کر لے گئے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے پھر خداوند نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح حننیہ جو دمشق میں ایک وفادار خداوند کا شاگرد تھا، اس کو کہا کہ جا وہاں فلاں فلاں جگہ پہ، کون سے کوچے میں، کون سی اسٹریٹ میں، سیدھی گلی میں، سیدھا ہو گیا ابھی اس میں، وہاں وہ دعا کر رہا ہے، تو جا اس پر ہاتھ رکھ اور اس کو بینائی ملے گی۔ لکھا ہے 9:18 میں فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے گر پڑے اور بینا ہو گیا، اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور یہاں سے آج شروع کریں گے۔ اور کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے۔ اب فوراً اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان شاگردوں سے جو خداوند کی وہاں پہ جماعت تھی، میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت پاپولیٹڈ سٹی تھا اس دور میں، دمشق میں بہت سے یہودی تھے، ہیلینسٹک جو یونانی مائل یہودی تھے، تو ان کے ساتھ رہا کیا۔ He got new family. He was a new man، اور فوراً اس کو نیو فیملی مل گئی، نیا خاندان۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب حننیہ آیا تو کس طرح اس نے اس کو مخاطب کیا، کیا کہا تھا؟ بھائی صاحب۔ تو اس کا مطلب ہے نو ہی از اے ممبر آف فیملی۔ تو نئی فیملی جب ملی، نئی روشنی ملی اور نئی کمپنی ملی، نئی پاور ملی روح القدس کی، تو پھر مشن بھی نیا اس کو مل گیا۔ یس، ہی واز سیوڈ ٹو سرو، نجات پائی خدمت کرنے کے لیے۔ عام طور پر لوگ نجات پاتے ہیں تو بس اس وہاں تک، لیکن خداوند کا اصل پلان یہی ہے کہ جو بھی سیف ہو وہ سرو کرے، ہر ایک کرسچن، نوٹ ٹو سیو اینڈ سٹ بیک۔ ورس 20 میں لکھا ہے فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایک دم اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی کہ وہ جس کے خلاف وہ بات کرتا تھا، جس کے ماننے والوں کو وہ پرسیکیوٹ کرتا تھا، جس کو وہ سمجھتا تھا کہ وہ مر چکا ہے، اب وہ پریچ کرتے ہیں لیونگ، وہ زندہ ہے، میں نے دیکھا ہے، میں اس سے ملا۔ فوراً وہ کہتا ہے کہ ہی از the son of God۔ Christianity is all about change، تبدیلی۔ کرسچینٹی ایسے نہیں کہ ایڈنگ سم تھنگ، کسی چیز کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا نہیں، نہ تو پیچ اپ ہے نہ ہی ایڈیشن ہے، بلکہ ٹوٹلی چینج، اس ٹرانسفارمیشن۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، سب دیکھو سب نہیں ہوگی، جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، نیو ایوری تھنگ، نئی مخلوق، نوٹ ایڈنگ اور نوٹ پیچنگ اپ، برانڈ نیو جسے کہہ سکتے، سم تھنگ از ڈیوائن۔ سب کچھ نیا، بے شک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جن چیزوں سے اس کو نفرت تھی ان سے محبت ہونی شروع ہوگی، اور جن سے محبت تھی اس سے نفرت شروع ہوگی۔ نئی برتھ جب ہوتی ہے تو لائک اے نیو بیبی، جب بھی کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا چینج نہیں ہوتا، وہ مکمل اسی ٹائم اسی لمحے ایک نیو پرسن بن جاتا ہے۔ گروتھ بعد میں ہوتی ہے، میچورٹی بعد میں آتی ہے۔ فار ایگزامپل لائک جب نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو بیبی کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بازو بعد میں نکلتا ہے، پاؤں بعد میں کوئی چیز، وہ سارا مکمل ایک انسان بن کے نکلتا ہے، فل سب کچھ کمپلیٹ
यीशु में आता है वो नया होता है, बिल्कुल न्यू ब्रांड, लेकिन ग्रोथ मैच्योरिटी दैट हैपन स्लोली स्लोली। इट्स ऑल अबाउट चेंज, न्यू क्रिएशन। एक शख्स का वाक़या है कि वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था अपनी फैमिली के साथ। ट्रेन चल रही थी, वो विंडो के साथ बैठा, तो विंडो में हर चीज़, हर मंजर कोई भी आता तो कहता ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इधर देखता कभी उधर देखता, तो वो हर चीज़ को उसको कहता या वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत खूब। वो साथ में एक शख्स बैठा था, थोड़ा सा जैसे नहीं वो तंग आ गया कि जेड़ी चीज़ आती कहता बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी खूब है। कहता क्या व्हाट इज़ सो एक्साइटेड अबाउट दैट, कि हर चीज़ ही क्या इसको मतलब कि क्या बड़ी, इसने क्या कोई नोखी चीज़ देख ली। जो उसके साथ उसकी फैमिली बैठी थी, उसने कहा कि ये बचपन से ब्लाइंड था, फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट सी, पहली दफ़ा उसने दुनिया को देखना शुरू किया। हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो इसके लिए एवरीथिंग इज़ न्यू, तो इसलिए वो जो चीज़ देखता है, रंग देखता है, पौधे देखता है, दरिया देखता है, पहाड़ देखता है, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर हिम, तो इज़ सो एक्साइटेड, दैट इज़ एक्चुअली न्यू चेंज। तो इसी तरह जब हम पॉल को देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी में भी यही थी। 30 years की मिनिस्ट्री में ही नेवर सिट बैक, ही वॉज नॉट पर्सन टू जस्ट बैठने वाला, वो इस तरह बंदा ही टिक के नहीं बंदा यार। हालेलुया, न्यू लाइफ, न्यू क्रिएशन, इट्स ऑल अबाउट चेंज। आज हम वापस अमाल 9:20, और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे क्या ये वो शख्स नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि इनको बांध कर सरदार काहनों के पास ले जाए। अब जहाँ जहाँ जाता उसकी दहशत इतनी थी, उसने काम ही ऐसे किए थे कि लोग डरते थे। लोगों के लिए मुश्किल था कि ये समझना कि ये वाकया ही चेंज हो चुका है। लेकिन इससे क्या हुआ, जब ऐसी बातें उसको मिलती, लोग उससे खौफ खाते, तो क्या हुआ। वर्स 22 में लिखा लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई। उस वजह से वो डिस्करेज नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा यार तेरे को मानता ही नहीं, मन समझता ही नहीं, लेकिन उसको लिखा है कि वो अपने उस पैशन से, अपनी उस कॉल से, अपनी इस बुलाहट और अपनी खिदमत से हटा नहीं, बल्कि और खुदा में बढ़ता गया और कुव्वत हासिल होती गई। और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता था। अब दमिश्क में ज़्यादातर वही यहूदी थे जिस तरह का वो यूनानी वाले यहूदी थे, यूनानी वाले यहूदी जो इस्राएल से बाहर पले बड़े होते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं। और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, वो सिर्फ ये नहीं कहता था कि यीशु खुदा का बेटा है, बल्कि वो कहता है मसाया भी यही है, ही इज़ द मसाया। क्योंकि ये टाइटल जो थे यहूदियों के लिए ख़ास था कि मसाया का वो वेट कर रहे थे, जो आज भी कर रहे हैं। और लिखा है वर्स 23 में, और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया। अब यहाँ पर इस वर्स 23 में और वर्स 22 में इसमें कहते हैं कि एक गैप है, और ये गैप तकरीबन 2 to 3 years का है। क्योंकि लिखा है और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया। इसमें जो गैप मैं बता रहा हूँ ये किस तरह हमें पता चलता है, इसको हम अगर गलतियों के खात में जाके पढ़ते हैं तो उसके स्टार्ट में ही हमें पता चलता है। गलतियों उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत में स्पेशली लिखा है, लेकिन मैं उसको 15वीं आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट से ही मखसूस कर लिया। खुदावंद ने कहा था हननिया को ये मेरा चुना हुआ वसीला है, ये आज नहीं दमिश्क के रोड पर मैंने इसको पकड़ लिया। अब यहाँ पे पता चलता है कब से वो खुदा के प्रोग्राम में था, माँ के पेट से ही खुदा ने उसको मखसूस कर दिया था। जिसने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर वो कहता है अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे, मुझ पे जाहिर नहीं बल्कि मुझ में जाहिर करे। बेशक हम ज़ाहरी तौर पर तो यही देखते हैं कि उस पर लाइट उस पर चमकी, लेकिन असल में तो वो
کو چینج ہوا تو کہتا ہے مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں. تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی. ورس 70. اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے, بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا. وہاں نہیں گیا بلکہ عرب کو چلا گیا. تو عرب کو جب چلا گیا تو وہاں کیا کیا اس نے؟ موسٹ آف اسکالر جو ہے اس چیز پہ متفق ہیں کہ جب وہ کہتا ہے عرب, اور عرب کا جو علاقہ ہے کہنے کہ ان دنوں میں جو اس کی حدود یا اس جغرافیہ تھا وہ دمشق کا شہر اس کے ساتھ جا لگتا تھا, اتنا بڑا تھا وہ عرب کا ایریا. تو وہ ایریا وہ تھا جس کو آج نبٹین کا ایریا کہتے ہیں, وہ ایریا جہاں پر موسیٰ 40 سال تک بیابان میں اسرائیل کے ساری قوم کو لے کر وہاں گھومتا رہا. یہ وہ جگہ تھی. اس کے بارے میں ہم غلطیوں میں آگے جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جب وہ حوالے دیتا ہے, وہ کوہ سینا کے حوالے دیتا ہے, یہ دیتا ہے, تو وہ سارا کچھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیٹ واز ہز ٹریننگ. خداوند وہاں پر اس کو آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے منسٹری کے لیے, آنے والے بڑے بڑے کاموں کے لیے اس کو تیار کر رہا تھا وہاں پر. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ خداوند نے منسٹری سے پہلے بیابان کا تجربہ اپنے لوگوں کو دیا. بالکل موسیٰ کو, ایون خداوند یسوع مسیح کو بیابان کا تجربہ دیا, بہت سے اس کے لوگوں کو بیابان کا تجربہ دیا. تو لکھا ہے کہ میں فوراً عرب کو چلا گیا. تو پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا, عرب گیا پھر واپس آیا. لکھا پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا. یعنی کہ یہ 3 سال کا وقفہ ہے اس کے بیچ میں, اور 15 دن اس کے پاس رہا, مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسے نہ ملا. تو یہاں پر جب وہ واپس آیا تو اور زیادہ وہ جوش سے بھرا تھا, اور زیادہ وہ کلام سے بھرا تھا. تو وہاں آ کے پھر سے اس نے منادی شروع کر دی. تو لکھا ہے ورس 23 میں, جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا. پرسیکیوشن اسٹارٹڈ. یہ ہے پہلی دفعہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اس کو مار ڈالنے کی سازش شروع ہوتی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ ایکس 9:24. مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی تو وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے دن رات دروازوں پر لگے رہے. لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکر میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا. آپ کو یاد آتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ایسا ایک واقعہ تھا. راہب نے وہ جاسوسوں جب وہ وہاں پر گئے تو ان کو ٹوکرے میں بٹھا کر تو دیوار سے اسی طرح لٹکایا تھا. پھر خدا نے اس عورت سے وعدہ کیا جس نے اس کے لوگوں کی مدد کی. ورس 26. اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے, کہ یہ چینج ہو چکا ہے. میں کبھی کبھی یہ جب سوچتا ہوں تو کیا وہ اس کا حال ہوگا, یعنی کہ ڈیسائیڈڈ ہو سکتا ہے بندہ. یار جب لکھا ہے نا کہ شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی, اٹس ناٹ ونس ٹو, بار بار اس نے کوشش کی, لیکن سارے کہنا یار دیکھو دور ہی رہو, کوئی پتہ نہیں, یہ جاسوس ہی نہ ہو, اندر آ کے بم بھی نہ پھاڑ دو, سوسائڈ بمبر ہی نہ ہو. آگے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور شخصیت کا جہاں پہ ذکر آتا ہے ورس 27. مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا. یہ گواہی تھی. پالوس تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا, لیکن اس کی گواہی پہلے کس نے دی تھی؟ حننیہ نے گواہی دی کہ خدا نے اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا. تو حننیہ نے گواہی دی. اس کے بعد ایک اور گواہی ملتی ہے. برناباس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کی, اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی. ورڈ یہاں پہ جو آیا نا دلیری, بولڈنس کے ساتھ. یہ آپ آگے پالوس رسول کے ساتھ دیکھیں گے جیسے وہ اس کے نام کا حصہ ہے. اور دلیری جو ہے نا کسی بھی مسیحی کے لیے, کسی بھی خدمت کرنے والے کے لیے ایک گفٹ ہے.
اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی، پس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا، اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور پول کی جگہ ہوتا تو وہ کہتا کہ یروشلم تو خاص میری وہ جگہ ہے جہاں مجھے میرے دشمن اور بڑے دشمن بیٹھے، یروشلم۔ لیکن جتنا یروشلم اس کے خلاف تھا، یروشلم کے خلاف، اتنا ہی اس کا پیار، اس کی محبت یروشلم کے ساتھ۔ کوئی یہودی دنیا میں آج بھی ایسا یہودی نہیں ہو سکتا جو یروشلم سے محبت نہ رکھتا ہو۔ یروشلم ایک خدا کی طرف سے دنیا میں ایک پوائنٹ ہی ایسا ہے کہ ہم جیسے لوگ یروشلم سے محبت رکھتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس کے لیے حکم دیا ہے کہ پرے فار یروشلم، خاص اس میں کیا بات تھی؟ تو وہاں پر اسے جانے سے ڈرنا چاہیے تھا کہ وہاں تو یا دمشق میں نہیں باز آئے تو یروشلم تو میں کہنا نہیں، تو سگو شیرانی مان سے جا رہے۔ لیکن لکھا ہے کہ وہاں بھی وہ دلیری کے ساتھ آتا جاتا رہا، دلیری کے ساتھ۔ کل تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ٹائم ملا تو ہم ویسٹ نوئیڈن میں بردر اینڈریو ایونجلسٹ کے ساتھ منادی کرنے کا تھوڑا موقع ملا۔ میں تو صرف ابھی سیکھ رہا ہوں، آئی ایم جسٹ نیو، آئی ڈونٹ نو، اٹس ریئلی ڈفرنٹ ٹاسک اینڈ بولڈنس۔ میں دلیری کی اس سے بات کر رہا ہوں، میں نے اس بھائی اینڈریو میں دلیری دیکھی ہے۔ بے شک ایزی ٹاسک نہیں، لیکن جو خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، یہ دلیری ہمیشہ ابو سے آتی ہے، اوپر سے آتی ہے۔ جس دلیری سے میں نے ان کو پہلے دیکھا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم فرائیڈے کو نوربری ماسک کے سامنے کھڑے ہو کر نوازی جڑے آ جا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اس کا پیشن لوگوں کے لیے، اٹس امیزنگ، اٹ از ریئلی بلیسنگ آلسو، آئی ایم لرننگ سو مچ۔ اور اس حوالے سے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، کیپ ہم آلسو ان یور پریئر، دس از last days and he want his servant to serve as much as well۔ اچھا لکھا ہے، پس وہ اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا اور یونانی مال یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ بحث آ جاتے ہیں پھر مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے، پھر مار ڈالنے کے۔ اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریا میں لے گئے اور ترسس کو روانہ کر دیا۔ کیسریا یہ سی سائڈ کے اوپر ایک بندرگاہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے پاس اس دفعہ ٹائم کم تھا، ورنہ ہمارا پلان تھا کہ وی گو دیر اینڈ سی، اٹس اے بیوٹیفل پلیس ان یروشلم سے چند مائل کے فاصلے پر ہے۔ لکھا ہے وہاں سے بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ لوگ اس کو پھر مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریا میں لے گئے اور ترسس کو روانہ کر دیا۔ بندرگاہ کے پاس لے کے آئے تو اس کا چل بھائی کیا کہا ہوگا، یار کول ڈاؤن، کول تھوڑا یار، کیونکہ اس کی وجہ سے ہر طرف کلام کی باتیں، اور ظاہر ہے جب ایسی بات ہو تو پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے، خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اس خطروں میں خدا نے اپنے نام کو ہمیشہ جلال دیا۔ ایسی ہی سچویشن میں آلویز اس کا نام گلوری پایا، اس کے نام کو جلال ملا ہے۔ اور اس کو انہوں نے کیا کیا، ترسس کو روانہ کر دیا۔ اور ترسس کیا تھا، ترسس اس کی اپنا شہر تھا جہاں وہ پڑا بڑا تھا۔ ترسس شہر میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور ترسس شہر میں اس کو انہوں نے کہا جا بھائی کیا کر، جا ذرا کار چلایا تھوڑی دیر میں، گو ہوم، ریسٹ، ٹیک ٹائم آف۔ پال نے کیا کیا ہوگا جا کر، یو تھنک ہی ریسٹڈ دیر، جا کے چل یار ہوں گھر آ گیا، اپنے وطن چاہ گئے، جہاں پہ وہ مور کمفرٹیبل تھا، جو لوگوں کو علاقے کو ارد گرد جانتا تھا وہاں وہ ٹک سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پال واز لائک اے ہیومن پریچنگ مشین، کوئی اس کو سٹاپ نہیں کر سکتا تھا، اس کو کوئی بٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جب وہاں پر جا کے کیا کیا، یعنی کہ جب وہ وہاں سے یروشلم سے نکلا تو کیا ہوا،
उस तुर्सस में चला गया। तो एशियन में जाके पढ़ते हैं तो वर्स 21 में लिखा है, गलेशियन 1:21, कि इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया। ये उसी एरिया की बात कर रहा है, तुर्सस के इलाके की बात कर रहा है। और वहाँ क्या किया उसने, इसके बारे में एक्ट्स 15:23 में लिखा है, और उनके हाथ से ये लेकर भेजा कि अनाताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से हैं, रसूल और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुँचे। जब ये वहाँ पे ख़त भेजता है तो वहाँ पे ये लिखा है, और ये कलीसिया जहाँ जिनका जिक्र किया है सूरिया और किलिकिया, ये पौलुस रसूल ने वहाँ जाकर फिर चर्च कायम की, वहाँ पर भी कलीसियाएँ काम की है। इसी में अमाल 15:41, और कलीसियाओं को मजबूत करता हुआ सूरिया और किलिकिया से गुजरा। जहाँ भी गया उसने बीज बोया, कलाम की मुनादी की, और बस चर्च पे चर्च बिल्ड करता गया। ये एरिया जो था, इसका जो एरिया लगता है, इसका बॉर्डर लगता है टर्की के साथ, एशिया कोचक जिसे कहते हैं। तो आप उसके बाद भी वो देखेंगे वो चर्चिज, 7 चर्चिज जिनको खुदावन ने खत लिखे मुकाशफे की किताब में, इफिसस की कलीसिया, करंथस की कलीसिया, ये सारी कलीसियाओं को कौन बिल्ड करने वाला है? पौलुस रसूल। और देयर वाज नॉट ओनली 7 चर्चिज एशिया माइनर में 7 चर्चिज को खत लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ 7 चर्चिज थे, देयर वाज मेनी अदर चर्चिज, लेकिन ख़ास खुदावन ने उन चर्चिज को चुना, उनकी हालत और उनको ख़ास वजह से उन चर्चिज को खत लिखे, जो एक कलीसिया से पढ़कर एक खत फिर दूसरी कलीसिया को भेज दिया जाता था। असल में वो पूरे इलाके की जितने चर्चिज थे उन सब के लिए वो खत थे। He was a wonderful man, जैसे मैंने कहा, he was a preaching machine। अब ये वजह क्यों थी, क्यों खुदावन ने ऐसा किया? क्योंकि खुदावन ने कहा था कि यरूशलेम से शुरू करके यहूदिया, सामरिया और दुनिया के इंतहा, नाउ वर्ड इज रीचिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये खुदा का इसमें प्लान था। बेशक इंसानों की ज़िंदगी को खुदावंद उसी तरीके से मोल्ड यूज़ करता है कि उनके हालात के साथ साथ, लेकिन साथ साथ उसका प्लान किस तरह पूरा होता है कि उसने उठाया यहाँ से पौल को और दुनिया के उस किनारे में भेज दिया। ये खुदा का प्लान था। और फिर क्या हुआ कि खुदावंद की उस बात को पूरा होना ज़रूरी था कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन के इंतहा तक। फिर हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह गलील और यहूदिया और सामरिया में आगे लिखा है। वापस आ जाए चैप्टर 9 में, और लिखा है, और भाइयों ने उनको तरसुस रवाना किया, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। कलीसिया को चैन हो गया, कलीसिया को चैन हो गया। क्यों चैन हो गया? थोड़ी सी परसिक्यूशन कम हो गई कि पौल ने हर तरफ, जिन्हें कहें तिरपली में चाहिए, हर जगह जाता, बहस करता, बंदे आगे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था उसके। आप समझ सकते हैं कि इवन स्टिफनस जो था, उस जैसा शख्स जब कलाम करता तो बड़े बड़े इबादत खानों के ग्रुप उसके पास आते तो, लेकिन उसका मुकाबला ना कर सकते। तो ये वो तो रूह कुदस से भरा था, ये जिस पर खुदावंद यीशु खुद ज़ाहिर हुए और जो शरीयत का माहिर था, लिखा है कि वो कलाम से साबित कर करके उनको तो कौन सा कलाम उसके पास था? शैतान का। पौलुस रसूल यहूदियों को, यूनानी मानी यहूदियों को कलाम से साबित करता था। ओल्ड टेस्टामेंट उसके पास था, वो उससे साबित करता था कि यीशु यही है, खुदा का बेटा यही है, मसाया यही है, और उसका कलाम मुकद्दस में पुराने नबियों के मार्फत पहले से लिखा जा चुका है। तो जब वो जवाब ना दे पाते तो फिर एक ही काम था जो हमेशा बहस करने वाले करते हैं, ख़त्म ही कर दे, वो मुका ही दे, इन्हें मार ही दे। बिल्कुल। तो ये वजह थी क्योंकि कलीसिया की तरक्की के लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, बल्कि 3 चीज़ें यहाँ पे लिखा है, यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया।
سب سے پہلے چین ضرور چاہیے کلیسیا کی ترقی کے لیے، کیونکہ کہیں بیٹھ کر وہ کلام مقدس کی اسٹڈی کر سکیں، کلام مقدس کو سن سکیں، ہر ٹائم فکر ہی پئی رہے، ہر ٹائم دروازے بندے پولیس والے کھلارنے پین تے اندر سارے ڈر کے تے کلام دھیان ہی کدا ہونا۔ کلیسیا کی ترقی کے لیے خداوند ایسے موقع لاتا رہا، یہ 7 ایئرس وہاں پہ رہا، 7 سال، لیکن ایسا نہیں کیا کہیں جی ہم ایسی جگہ سے چلے جائیے تھے سکون خدا میں بھی اتنے بھی تھوڑے لیے یہو جہے حالات پیدا کر دیں۔ 7 ایئرس تک ایک یہ وجہ تھی، چین ہو گیا، ایک تو پال وہاں سے چلا گیا، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ اس دور میں، اس ہسٹری کے اس دور میں ایک اور تھا، اس ایریا میں جو وہاں پہ گورنر تھا ایمپرا کلیگلا اس کا نام تھا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس نے یہودیوں کو کہا کہ یروشلم میں وہ اپنا ایک اسٹیچو نصب کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ رومنس کو یہ بڑی شوق ہوتا تھا کہ جہاں بھی جائیں وہ اپنا اسٹیچو نصب کرے، اور لیکن یہودی جو تھے وہ کبھی ایسا برداشت نہیں کر سکتے، جوش اس کے خلاف ہو گئے اور اس کی اتنی مخالفت کی کہ اس کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا پڑا، بیکاز آف دس آلسو، کہ یہ جو ایمپرا تھا وہاں پر کلیگلا، اس کو بھی وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا، تو اسی وجہ سے وہاں پر چین ہو گیا اور کلیسیا بڑھتی چلی گئی۔ کس طرح ترقی ہوئی؟ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی بڑھتی جاتی تھی۔ 2 چیزیں چرچ کی ترقی کے لیے، سب سے پہلے فیئر آف دا لارڈ، خداوند کا خوف اور روح القدس کی تسلی، 2 چیزیں۔ خداوند کا خوف سب سے پہلے آپ کو سیکھنے، پڑھنے، حکمت اور دنائی کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اف یو ہیو دا فیئر آف لارڈ یو وانٹ ٹو لرن مور اباؤٹ گاڈ۔ تو اس کے بعد جس کا کام ہے پاک روح کا کام ہے، پاک روح پھر آپ کی زندگی میں نئے نئے کام کرتا ہے، آپ کے اندر نئے نئے ریولیشن ہوتے ہیں، خداوند آپ کو سمجھ اور بوجھ اور حکمت کی روح بخشتا ہے۔ روح القدس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کا کلام روحانی آدمیوں کے لیے ہے، جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی پرکھ رکھتا ہے اور روحانی آدمی روحانی۔ تو خداوند نے ان کو یہ موقع دیا اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ آخر میں اس سے پہلے کہ ہم پولس رسول کو دوبارہ پھر دیکھیں، ہمیں 1-2 چیپٹر میں پھر ہم پطرس کی منسٹری کو دیکھتے ہیں، پھر ایک ٹرن آتا ہے جس میں آ کے پڑھیں گے کہ وہ پھر اس کو یروشلم میں کس طرح برناباس لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد پھر چیپٹر 13 سے آن ورڈ اینڈ تک بھی ہم دیکھیں گے پولس رسول کو 3 سال اس نے عرب میں گزارے اور 7 سال اس نے ترسس میں گزارے، 10 ایئرس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرد خدا کو، اس گریٹ واریر آف گاڈ، یسوع کا بڑا سورما، جس کو خدا نے اصل جب یوز کرنا شروع کیا when he came back from Tarsus، 10 سال کی ٹریننگ تھی اس کی، وہ آلریڈی میچور آدمی تھا، کلام کو جانتا تھا، لیکن خداوند نے اس کو ایسا یوز بھی کرتا رہا، لیکن ادھر ادھر یہ وہ پرسیکیوشن، موت کا ڈر، سب کچھ، لیکن ایکچولی ہم دیکھیں گے کہ آفٹر دیٹ ریئل اس کی خدمت کو ہم دیکھیں گے 10 ایئرس۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس چھوٹی سی خدمت کو خداوند نے ہمیں دی، مجھ جیسے ایک ادنا سے خادم کو خداوند نے فضل بخشا کہ میں 10 ایئرس اس کے لیے کھڑا ہو سکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے سورمے کو خدا نے 10 سال اس طرح، میں سمجھتا ہوں کہ رگڑا صحیح کر بیابان میں، ادھر اپنوں دوسروں کے خطروں میں، تو میں کون ہوں؟ ہم نتھنگ۔ میں تو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ اس اسکریچنگ راک کو خرید رہے ہیں، لیکن تھینک گاڈ ایون مجھ جیسے بندے کو بھی خدا نے یہ موقع دیا کہ میں اس کے لیے 10 ایئرس کھڑا ہونے کے قابل ہو سکوں، اور ان تمام دوستوں کا، تمام خدا کے خادموں کا، خدا کے لوگوں کا، اپنے بھائیوں کا، ایون جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کے لیے بھی خدا ان کا میں دل سے شکر گزار ہوں، جتنی دیر بھی وہ ہمارے ساتھ رہے۔ دیٹ واز دا پلان آف گاڈ، خدا کا یہ ایک وقت تھا کہ اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ رہے، اور جہاں بھی ہیں آئی بلیس دیم ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ۔
खुदा उनको वहाँ पर भी अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। एंड पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मसीही का, जैसे मैंने पहले कहा, मकसद क्या है? खिदमत करना यीशु के लिए। इट्स नॉट, अगर आप देखेंगे पिछली हिस्ट्री को पढ़ लें तो जितनी ज़्यादा मुनादी की ये ख़ास प्रीस्ट एंड मुबल्लिगीन के लिए या इस तरह के लोगों के नहीं, आम क्रिश्चियन जो थे वो दुनिया में जाते, उनकी रोज़मर्रा की लाइफ से 1-to-1 लोगों से कलाम की बात करते, मसीह को शेयर करते, देन दे ब्रिंग देम टू इनटू चर्च। ज़्यादातर इन लोगों की वजह से चर्च बढ़ा, खुदावंद का कलाम चर्च में लाते, फिर जो खुदावंद के डिसाइपल थे वो उनको तालीम देते और इस तरह चर्च बढ़ता गया और तरक्की करता गया। बेशक मैं समझता हूँ हमारी सबकी ज़िंदगी में ये पहला टास्क होना चाहिए यीशु की खिदमत करना। बेशक कहते हैं हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, जॉब है। जॉब का मतलब क्या है हमारी ज़िंदगी में? हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना, ज़ख़ीरा जमा करना। सिर्फ बदन की गाड़ी को ज़िंदा रखने के लिए हमें ये करना। कहते हैं कि कुछ लोग खान ली जींदे ने तो कुछ जीन ली खाते ने। आपको क्या होना चाहिए? आपको क्या होना चाहिए? हाँ जी, खाने के लिए नहीं, जिंदा नहीं है, आप जीने के लिए खाते हैं। दैट शुड बी योर टास्क। ठीक है, आला मकसद जो है वो क्या है? खुदावंद की खिदमत। खुदावंद ने ये हमें जिम्मेदारी दी है। जिंदगी का मकसद ये नहीं है, जिंदगी का मकसद जॉब नहीं है, जिंदगी का मकसद है यीशु की खिदमत करना। जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है कि उसके पास भी एक स्किल थी, पॉल के पास, तंबू बनाना, टेंट मेकर। और ही वॉज नॉट जस्ट आम जा, ये यहूदियों में ये एक ख़ास बात थी कि वो अपने बच्चों को एक हुनर ज़रूर सिखाते थे। और पॉल के पास भी ये खूबसूरत हुनर था। और कब यूज़ करता? ज़रूरत जब पड़ती तो वो अपने इस स्किल को भी यूज़ करता। मेन टास्क उसकी इस काम को बिजनेस बनाना नहीं था, वो अपने स्किल को यूज़ करता, क्योंकि वो जगह जगह फिरता रहता था। जहाँ उसको पता, नई जगह पे जाता है, कोई बंदा नहीं जाने वाला तो कहता चलो यहाँ पे कोई काम करे, उसी से वो अपने तलकात बनाता और उसी से अपनी, बल्कि जो यरूशलेम की बात में कलीसियाओं की मदद भी करता था। ही गॉट अ वंडरफुल टैलेंट, टेंट मेकर। लेकिन अगर हम दुनिया में हिस्ट्री में उसका नाम आज याद करते हैं तो हाउ वी रिमेंबर हिम? कलीसिया इसको किस तरह याद करती है? चर्च इसको कैसे याद करता है? टेंट मेकर? नो, अपोस्टल, द अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का रसूल। इससे याद किया जाता है, ना कि उसके स्किल से, टेंट मेकर से। तो हमेशा याद रखें, खुदावंद आपको इतना फजल दे कि लोग आपको यीशु की वजह से जाने, यीशु के नाम से जाने, यीशु की खिदमत के हवाले से जाने। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो यू कैन जस्ट आस्क वन थिंग, लॉर्ड व्हाट शुड आई डू? खुदावंद मैं क्या करूं? सिर्फ इतना ही। आमीन। खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। हाँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल टाइम। खुदावंद तू जल्द आने वाला है। मेरी इस छोटी सी ज़िंदगी को, थोड़ी सी ज़िंदगी को, मेरे इस टैलेंट्स को, मेरी स्किल को, इवन मेरी मालो दौलत को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।